لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب في مقام آخر اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو عمر بن الهشام أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام قابل تقدیر و تعظیم میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ان کی روشنی میں حق سچ بات کہنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اسلامی سال کا آغاز ہے، نیا سال مسلمانوں کا وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے اس کا پتہ کہ اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے بہت ہی کم لوگوں کو ہوتا ہے جو اس طرح کا ذوق شوق رکھتے ہیں، وگرنہ جس طرح انگریزی سال جنوری سے سال کی ابتدا ہوتی ہے، ہر شخص کہتا ہے کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہماری جو تاریخ ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتی ہے اور ذوالحجہ پر ختم ہوتی ہے۔ دوسرا انگریزی تاریخ جن کو ہم اعداد و شمار کرتے ہیں اس کی ابتدا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے ہوتی ہے، اسی لیے اس کو تاریخ عیسوی کہتے ہیں، جبکہ ہماری جو تاریخ ہے یہ ہجری کہلاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تھے اس وقت سے اس تاریخ کو شمار کیا جا رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے اس تاریخ کا جو آغاز ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی بھی اپنی تاریخ ہونی چاہیے۔ کہاں سے ہونی چاہیے؟ بعض نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے ہونی چاہیے، بعض نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس وقت جب نبوت کا اعلان کیا تھا 40 سال کی عمر میں اس وقت سے ہم اپنی تاریخ کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اکثر صحابہ کرام کا اس پر اتفاق ہوا کہ ہم اپنی تاریخ کا آغاز کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تھے، تو وہیں سے اسی کے حساب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ لائے تھے تو اس تاریخ کو مرتب کیا اور اس کے بعد مسلمانوں کی اپنی تاریخ ہوتی ہے۔ اسی تاریخ کے مطابق ہی محرم الحرام اور اسی طرح رمضان المبارک، ذوالحجہ وغیرہ ان تمام ہماری جن عبادات کا جو تعلق ہے وہ اسی تاریخ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اگرچہ جو دوسری تاریخ ہے اس سے بھی ہمارا تعلق ہوتا ہی ہے، لیکن زیادہ تر ہمارا دار و مدار اسی تاریخ پر ہی ہے۔ لیکن افسوس اس تاریخ کو زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ ہمارے بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ آج اسلامی سال کا آغاز ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کا یہی جو سال ہے، یہی جو تاریخ ہوتی ہے یہ مسلمانوں کی ہے۔ اسی کو ہی ہم اپنے اعداد و شمار، ہمارے اسکول، ہمارے کالج، ہمارے مدارس، ہر جگہ پر اگر دیکھا جائے تو یہ انگریزی تاریخ کا ہی زیادہ رجحان ہے، جو قابل افسوس بات ہے کہ ہم اپنی تاریخ جس میں ہم مدرسے کی ابتدا کریں، چھٹیاں دیں، یا پھر کسی قسم کا خاص اسباق شروع ہو رہا ہے، اسکول کی چھٹیوں کا اعلان ہو، حکومت کی طرف سے چھٹی کا اعلان ہو، تو وہاں پر یہ لکھنا چاہیے فلاں محرم، اتنے محرم حرام کو چھٹی دی جا رہی ہے، اتنے ذی الحجہ کو، اتنے شعبان کو، اتنے رمضان کو۔ کیا یہ سنہری بات ہو جائے گی، کتنی خوبصورت بات ہو جائے گی کہ اسی تاریخ کو ہی زیادہ، کہ پہلے زمانے میں اسی تاریخ پر ہی مدار ہوتا تھا۔ تو اب یہ جب ہم اس تاریخ کو سمجھیں گے نا، پھر اس کے بعد پتہ چلے گا اس تاریخ کے اندر کیسے کیسے واقعات گزریں گے۔ اس تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے یکم محرم الحرام سے۔ یکم محرم الحرام، آج یکم محرم الحرام ہے، اسی یکم محرم الحرام سے ہی شہادتوں کی داستان شروع ہو جاتی ہے۔ شہادت کی داستان اسی تاریخ سے شروع ہوتی ہے، پھر ذی الحجہ جو آخری مہینہ ہے اسلامی، اس کے آخر تک جاتی رہتی ہے۔ جس طرح گزشتہ جمعے کے اندر میں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں بات کی تھی۔ اگر ہم اس کو دیکھا جائے محرم کے اندر دیکھا جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، پھر اسی طرح آگے جاتے جاتے دیگر صحابہ کرام کی، ہر ایک صحابہ کرام کی، کبھی فتح مکہ کا موقع آئے گا، کبھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات کا دن آئے گا، کبھی یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن آئے گا۔ یہ دن آتے رہیں گے، ہمیں کب سمجھ آئے گی؟ جب ہم اس تاریخ کا مطالعہ کریں گے، جب ہم اس تاریخ کو دیکھیں گے۔ آج پہلی تاریخ ہے، اس تاریخ کے اندر خلیفہ دوم، سسر پیغمبر، داماد علی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا؟ مسلمان ہے تب بھی، کافر ہے تب بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتا ہے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ کافروں کے انہوں نے دی لائف آف عمر کے نام سے کتابیں لکھی ہیں، 22 جلدوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، عمر کی زندگی کیسے گزری، کافروں کی طرف سے یہ کتابیں لکھی گئی۔ اور کئی کافروں کی حکومتیں ایسی ہیں جنہوں نے وہاں پر لکھا ہوا ہے عمر اللہ، یعنی عمر کا قانون، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قانون تھا وہ انہوں نے یہاں لکھا ہوا ہے، اس قانون کے مطابق ہمارے خلاف کا فیصلہ۔ کیوں یہ لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو جب ہم پڑھیں گے تو تب ہمیں پتہ چلے گا ان کافروں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بہت کچھ اخذ کیا، کاش ہم بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کچھ اخذ کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ مسلمانوں پر بڑے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، کبھی بلال کو ستایا جا رہا ہے، کبھی سمیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، کبھی زنیرہ کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں، کبھی خباب کو ستایا جا رہا ہے، عمار یاسر کو بھی ستایا جا رہا ہے۔ یا اللہ اسلام مظلوم ہے، اسلام کو عزت دے، اللہم اعز الاسلام۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑے ہوئے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے سے۔ یہ دو، ان دونوں کا بڑا روپ تھا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہی الگ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل چاہ رہا تھا عمر فاروق کسی طرح اسلام قبول کرے، اسلام کے دامن میں آ جائیں، اسلام کا نام لے لیں، یا اللہ اسلام کو ان میں سے کسی ایک سے
عزت دے، شان دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تھوڑے ہی دن گزرتے ہیں، ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر گھر سے نکلتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں شہید کر دوں گا، کہ میں نے سنا ہے وہ بتوں کو برا بلا کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے لڑائی جھگڑا رہتا ہے، میں یہ معاملہ ہی تمام کر دوں گا۔ جب وہ تلوار لے کر نکلتے ہیں، راستے میں پہنچتے ہیں، ایک صحابی گزر رہے تھے، کسی نے پوچھا عمر کدھر کا ارادہ ہے، کہاں جانے کا ارادہ ہے، ہاتھ میں تلوار لیے کدھر جا رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے جا رہا ہوں، قتل کرنے جا رہا ہوں، کہ ان کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان صحابی نے کہا کہ چھوڑو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کو، تمہاری تو اپنی بہن اور بہنوئی وہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، ان کی بہن کا نام فاطمہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنتے ہیں کہ میری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر لیتے ہیں، وہ غصے میں آ جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کی بجائے اپنی بہن کا رخ کرتے ہیں، ان کے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ جب وہ دروازے کے پاس پہنچتے ہیں، اندر سے تلاوت کی آواز آتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بہن سمجھ جاتی ہے عمر آئے ہیں اور کسی برے ارادے سے آئے ہیں، انہوں نے قرآن مجید کے وہ اوراق تھے وہ ایک بلند جگہ پر رکھ دیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کس کی آواز آ رہی تھی؟ انہوں نے کہا ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن اپنی بہنوئی کو مارنا شروع کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اپنے بہنوئی کو اتنا مارتے ہیں وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اپنی بہن کو اتنا مارتے ہیں ان کے ناک اور منہ سے خون نکلنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن سے کہتے ہیں اے بہن اسلام چھوڑ دے، جو کلمہ تو نے پڑھا ہے اس سے واپس پھر دے، اس سے واپس لوٹ کر آ جا۔ حضرت عمر کی بہن کہتی ہے، فاطمہ کہتی ہے اے عمر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، تو اگر مارتا ہے مارتا ہی رہے، تو مار مار کر تھک جائے گا، میں مار کھا کر تھکوں گی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑوں گی۔ ہمارے دل کے اندر ایمان ایسا مضبوط ہو گیا ہے، راسخ ہو گیا ہے، پختہ ہو گیا ہے، ہم اس ایمان کو اس اسلام کو اس کلمے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مار مار کر تھک جاتے ہیں، جب بہن کا خون دیکھتے ہیں دل کے اندر تھوڑی سی نرمی آ جاتی ہے، بہن سے کہتے ہیں وہ کیا پڑھ رہی تھی مجھے بھی تو بتاؤ، کیا پڑھ رہی تھی جس کی وجہ سے اتنے تم مضبوط ہو گئی ہو کہ میری مار کی وجہ سے بھی تم چھوڑ نہیں رہی ہو؟ تو بہن سمجھ گئی، عمر کا دل تھوڑا نرم ہو گیا۔ بہن نے کہا عمر پہلے جاؤ غسل کر کے آؤ، تم ابھی ناپاکی کی حالت میں ہو، پاک ہو کر آ جاؤ۔ پاک ہو کر جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، بہن وہ جو ورق جس کے اوپر قرآن مجید لکھا ہوتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک صاف ہو کر آتے ہیں، قرآن مجید کے وہ اوراق ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، وہ سورہ طٰہٰ کی آیات مبارکہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید وہ کون سی آیات مبارکہ تھی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سبب بنا؟ وہ قرآن مجید کی یہ آیتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ پر مشقت ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا، یہ قرآن آپ پر مشقت کے لیے، مصیبت کے لیے، تکلیف لانے کے لیے نازل نہیں کیا، الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ تو ڈرنے والوں کے لیے، اس میں نصیحت ہے، اس میں سہولت ہے، اس میں زندگی ہے، اس کو پڑھو گے تو، اس کو دیکھو گے تو، اس کو سمجھو گے تو تمہاری زندگی اچھی بن جائے گی۔ تمہیں قرآن مشقت میں نہیں ڈال رہا، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں مشقت میں نہیں ڈالے گا۔ تنزیلا، یہ نازل کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے اس ذات کی طرف سے، ممن خلق الارض،
جس نے زمینوں کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، والسماوات العلی، جس نے اس زمین کو پیدا کیا، بلند و بالا آسمان کو پیدا کیا، اس ذات کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سبب بنتی ہیں۔ الرحمن، وہ رحمان ہے، بہت ہی بلند ہے، جس نے زمین کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا۔ الرحمن، رحمان ہے وہ ذات، علی العرش استویٰ، جو عرش پر مستوی ہو گیا ہے۔ لہو ما فی السماوات، اسی رب کے لیے ہی ہے ہر وہ چیز جو کچھ زمینوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ آسمان میں، جو کچھ زمین میں ہے۔ لہو ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے اسی رب رحمان کے لیے ہے۔ ولہو وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے اسی رب رحمان کے لیے ہے۔ وما بینہما، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان میں ہے سب کچھ اسی رب کے لیے ہے۔ وما تحت الثری، اور اس زمین کے نیچے بھی جو کچھ ہے وہ رب کے لیے ہے۔ آسمان کی حکومت میرے رب کے پاس، آسمان سے اوپر حکومت میرے رب کے پاس، زمین کی حکومت میرے رب کے پاس، زمین کے نیچے ہر چیز کی حکومت میرے رب کے پاس، زمین کے درمیان جو بھی چیز ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، فضا ہے، ہوا ہے، چرند ہے، پرند ہے، درند ہے، چاہے جو بھی مخلوقات ہیں، ہر ایک مخلوق پر حکومت میرے رب کی ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول، اگر تم بلند آواز سے کوئی بات کرو گے، اونچی آواز سے بات کرو گے تو وہ میرا رب سنے گا۔ فإنہ یعلم السر وأخفی، وہ تو بلند بات کو بھی سننے والا ہے، پوشیدہ باتوں کو سننے والا ہے۔ چاہے تم اونچی آواز سے بات کرو گے وہ رب وہ بات بھی سنے گا، چاہے تم سرگوشی کرو گے، یہاں تک کہ وما تخفی الصدور، تمہارے دلوں کے اندر بھی اگر کوئی بات آئے گی وہ رب رحمان تمہاری وہ بات بھی سنے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی حاجت روا، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا، الا ہو، مگر وہی ایک ذات ہے جو ہر ایک نعمت دینے والا ہے، ہر ایک کو نوازنے والا ہے، ہر ایک کا رازق ہے، ہر ایک کا خالق ہے، ہر ایک کا معبود ہے، ہر ایک کو پیدا کرنے والا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہی اچھے اچھے نام ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ عمر تشریف لا رہے ہیں، ان کی آنکھ میں تلوار ہے، ہمیں اجازت دے ہم ان کو باہر لٹکا دیں گے، ان کو مار دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، عمر کو کچھ نہ کہنا، میں نے چند دن پہلے اپنے رب سے عمر کے حق میں دعا مانگی تھی، مجھے یوں لگ رہا ہے میری دعا کا ثمر آ رہا ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے میری دعا قبول ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے بھی ایمان کی دولت سے نواز دیجئے، اس زندگی کے بغیر، اس کلمے کے بغیر زندگی کوئی زندگی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، صحابہ اکرام وہاں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کرتے ہیں، صحابہ اکرام اتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں اس کے بعد ہم سب کو عزت ملی گئی، اسلام کو عزت مل گئی۔ جتنے بھی صحابہ نے اسلام قبول کیا، اسلام کی وجہ سے ان کو صحابہ کرام کو عزت ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جن کی وجہ سے اسلام کو عزت مل گیا۔ خود صحابہ کرام کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ اسلام کو عزت دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں، تھوڑی دیر بعد جب نماز کا وقت ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کے اندر جمع ہیں، اس وقت اس سے پہلے اعلانیہ طور پر کھلے عام عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں بلال اذان دے، لوگوں کو جمع کرو، نماز کا وقت ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا عمل ہے؟ کہا ہے عمر
جب اسلام قبول کرتے ہیں اس کے بعد نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں پر کیوں؟ اگر نماز ہی پڑھنی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، پھر کعبۃ اللہ کا رخ کیوں نہ کیا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر وہ جو قریش کے سردار ہیں وہاں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیتے ہیں، صحابہ کرام کو پیچھے ساتھ لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، وہ عمر کا راستہ روک کر دکھائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے پاس جاتے ہیں، بلال سے کہتے ہیں بلال اذان دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز پڑھاتے ہیں۔ پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ کے اندر اذان ہوئی تھی، جماعت کے ساتھ نماز ہوئی تھی جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر رہے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اول من اسلم اعلانیۃ فهو عمر، جس نے سب سے پہلے اعلانیہ طور پر سرعام اسلام قبول کیا۔ پہلے اسلام قبول کرتے تھے، کوئی چھپ چھپ کر اسلام قبول کرتا تاکہ مجھے کوئی سزا نہ دے۔ سب سے پہلے جس نے اعلانیہ طور پر اسلام قبول کیا وہ عمر بن خطاب تھے۔ ہجرت کا حکم ہوا، ہر شخص چھپ چھپ کر ہجرت کر رہا تھا، مکہ والوں سے بچ بچ کر جا رہا تھا۔ اول من ہاجر اعلانیۃ فهو عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانے لگے تلوار لے کر اسی انداز کے ساتھ، جس نے میرا راستہ روکنا ہے آ جائے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے میرا راستہ روک کر دکھائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر، وہ جری انسان تھے۔ قرآن کی جو آیت مبارکہ میں نے خطبے کے اندر ارشاد فرمائی محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ جو ان کی معیت میں ہیں، مفسرین کہتے ہیں معیت سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ اشداء علی الکفار، اور جو کفار پر زیادہ سخت ہیں، مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن سے کفار ڈرتا تھا، شیطان بھی آپ سے ڈرتا، یہاں تک کہ جس راستے سے عمر بن خطاب گزرتے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد وحی کا سلسلہ ختم، نبوت کا سلسلہ ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر بالفرد والمحال اگر کسی نبی نے آنا ہوتا وہ عمر بن خطاب کی شکل میں ایسے شخص تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوات میں شریک ہوتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے اس کے بعد صدیق اکبر خلیفہ مقرر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت سے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ مقرر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور سنہری دور تھا، ایسا قانون بنایا ہوا تھا جو آج تک کوئی بنا ہی نہیں سکا۔ اگر وہ قانون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا جائے تو دیکھا جائے کیسے یہ ملک ترقی نہیں کرتا، کیسے لوگ اسلام کے دائرے میں نہیں آتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلی کچہری لگا دیتے تھے کہ یہاں پر احتساب ہوگا، مدینہ کے اندر اور مکہ کے اندر کھلی کچہری لگاتے تھے، کہتے تھے اگر وہ کوئی وقت کا حاکم ہے اس سے بھی کھڑے ہو کر سوال کرو۔ یہی وجہ تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، مجلس سے ایک شخص کھڑا ہوا، کہا کہ عمر آپ نے تو وہ جو قمیضیں تقسیم کی تھی، وہ جو چادریں تقسیم کی تھی، اس سے تو صرف یا تو قمیض بن سکتی تھی یا شلوار بن سکتی تھی، آپ قمیض اور شلوار دونوں آپ کی کیسے بن گئی؟ آپ کے حصے میں ایک آئی ہے، ہمارے حصے میں ایک آئی ہے، کیا آپ نے دو رکھ لیے؟ یہ غلط نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر خاموش ہوئے، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا آپ کھڑے ہو جاؤ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے لوگوں، یہ عمر بن خطاب نے جو دو چادروں کی جو اپنے کپڑے سلائے ہیں، یہ دوسری جو چادر ہے وہ میرے حصے کی تھی، وہ میرے حصے کی تھی، میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے ابا کو دے دی تاکہ وہ اپنے قمیض شلوار بنا لیں۔ انہوں نے کسی مسلمان کے بیت المال میں سے دو حصے نہیں لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے اب امید ہو گئی ہے کہ میری حکومت حق ہے۔ جب تک رعایا میں سے لوگ اٹھ کر اپنے حاکم سے سوال کریں گے وہ حاکم درست سمت پر ہوگا۔ جب لوگ ڈرنے لگ جائیں گے، لوگ اپنے حاکم سے ڈرنے لگیں گے، سوال کرنا چھوڑ دیں گے، احتساب کرنا چھوڑ دیں گے، تو پھر وہ سمجھ جاؤ گے وہ حاکم غلط راستے پر چل رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر کھلی کچہری لگاتے تھے، ایک مرتبہ ہر سال کے اندر کھلی کچہری لگاتے تھے۔ کسی بھی شخص کو، عام شخص کو کسی گورنر سے شکایت ہو، کسی وزیر سے شکایت ہو، کسی مشیر سے شکایت ہو، کسی بھی عہدے والے سے شکایت ہو، وہاں پر آتا اور سرعام وہاں پر کھڑے ہو کر کہتا فلانے نے یہ کیا ہے۔ مکہ کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھلی کچہری لگائی، 10 لاکھ کا مجمع تھا۔ ایک شخص وہاں پر کھڑا ہو کر کہنے لگا اے عمر فاروق، آپ تو کہتے ہیں
کہ کسی وزیر مشیر کے بارے میں بھی کوئی بات کرنی ہو، کسی گورنر کے بارے میں بھی بات کرنی ہو تو کر دو۔ تو بات سنو، مصر کا جو گورنر ہے، آپ نے جس کو گورنر مقرر کیا ہے، ابو عمرو بن عاص کو مقرر کیا ہے، وہ اس نے اپنے گھر کے سامنے ایک چوکیدار مقرر کیا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون بنایا ہوا تھا، کوئی بھی عہدیدار ہے، چاہے حاکم ہے، چاہے وزیر ہے، چاہے مشیر ہے، اس کے دروازے پر کوئی چوکیدار نہ ہو، تاکہ عام بندے جب بھی آئیں ملاقات کریں، 24 گھنٹے جب بھی آئیں، دن کو آئے رات کو آئے، سہولت کے ساتھ اس سے ملاقات کر سکیں، اور پتلا لباس کوئی نہ پہنے۔ اے عمر، آپ نے کہا کہ کوئی بھی وزیر، کوئی بھی گورنر پتلا لباس نہ پہنے اور اپنے گھر کے سامنے کوئی چوکیدار نہ بیٹھائے۔ مصر کا جو گورنر ہے، اس کے گھر کے سامنے چوکیدار بیٹھا ہوا ہے اور اس نے پتلا لباس پہنا ہوا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن مسلمہ کو کہتے ہیں فوراً جاؤ، جا کر مصر کے اندر جاؤ، وہاں جا کر تحقیق کرو، اگر یہ بات ہے اس کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے محمد بن مسلمہ جاتے ہیں، جا کر تحقیق کرتے ہیں، ان کے گھر کے باہر چوکیدار بیٹھا ہوا ہے، ان کے لباس باریک لباس پہنا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کو گرفتار کر کے وہاں کھلی کچہری کے اندر ان کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو لوگوں کی نگرانی کے لیے، لوگوں کے مسائل سننے کے لیے مقرر کیا تھا، آپ نے ایسا کام کر دیا، ان کو اس عہدے سے معزول کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل تھا، انصاف تھا۔ ایک شخص کہنے لگا اے عمر، فلاں شخص کا جو فلاں جو علاقہ ہے، اس کا جو شہزادہ ہے، اس نے میرے منہ پر تماچا مارا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا فوراً جا کر اس کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ جب وہاں آیا گیا، اس شہزادے نے کہا اے امیر المومنین، یہ جو شخص تھا، میں جب طواف کر رہا تھا، یہ گزرتے ہوئے اس نے میرے کپڑے کے اوپر، میرے جبے کے اوپر پاؤں رکھا، جس کی وجہ سے میں نے اس کو تھپڑ مارا۔ عمر فاروق نے کہا اے شہزادے، تو تیرے اندر عقل نہیں ہے کہ آدھی دنیا تک تو پھرتا جائے اور آدھی دنیا تک تیرا یہ کرتا، تیرا یہ جبہ پھرتا جائے؟ یعنی کہ تو اگر شہزادہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے لمبے لمبے جبے لے کر پھرتا جا، لمبے لمبے قمیص، ایک تکبر کی نشانی ہے۔ آدھی دنیا تک تو پھرتا جائے اور آدھی دنیا تک تیرا جبہ پھرتا جائے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس بندے سے جو ایک غریب آدمی تھا، اے غریب آدمی، اسی طرح جس طرح اس نے تو یہ تھپڑ مارا، اسی طرح اس کو بھی تھپڑ مار۔ وہ شخص ڈر گیا۔ شہزادہ کہنے لگا اے امیر المومنین، میں تو ایک شہزادہ ہوں، میرے ہاتھ تو یہ نرم ہے، یہ غریب آدمی ہے، یہ تو اس کے محنت والے ہاتھ ہیں، اس کا تو ہاتھ سخت ہے، میرے منہ پر لگے گا، زور سے لگے گا۔ عمر فاروق کہتے ہیں نہیں نہیں، بدلہ دیا جائے گا، تم نے اس کے اوپر ظلم کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے کہتے ہیں اے غریب آدمی، اپنا بدلہ لے لے۔ وہ شخص جب دیکھتا ہے کہ اتنا بھاری ہاتھ میرے منہ پر لگنے لگا ہے، وہ شخص ڈر جاتا ہے، اس کا پیشاب نکل جاتا ہے، وہ جو غریب آدمی تھا اس کو ترس آ جاتا ہے، کہتا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو معاف کر دے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اس شخص نے اس کو معاف کر دیا۔ اے امیر المومنین، میں نے اس شخص کو معاف کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فیروز مجوسی، ایک مجوسی شخص تھا، اس نے خنجر کا وار کیا، فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، مصلے کے اوپر کھڑے تھے، محراب کے پیچھے چھپا ہوا تھا، منبر کے پیچھے چھپا ہوا ایک شخص وہ نکلا، اس نے آ کر خنجر یہاں پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں پیوست دیا اور وہ پھر بھاگنے لگا۔ مسلمانوں کی ایسی صف بنی ہوئی تھی، اس صف کو چیر نہ سکا۔ میرے دوستو، جب تک ہماری صف اسی طرح رہے گی، جب ہم صف در صف کھڑے ہوں گے، برابر کھڑے ہوں گے، کوئی بھی ہمیں کاٹ نہیں سکتا۔ وہ شخص جب بھاگنے لگا، ایک دو صحابی کو زخم کیا اسی خنجر کے ساتھ، ایک صف کو چیرا، دوسری کو، حالانکہ جب اس نے دیکھا ان صفوں کو چیر کر جانا میرے لیے ممکن نہیں ہے، اس نے خود کو یہاں سے وار کر کے مار کر خود کو ختم کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زخم کی وجہ سے چند دن کے بعد یکم محرم الحرام، جو آج یکم محرم الحرام ہے، اسی دن کے اندر ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب سے، حقیقی خالق سے جا کر ملتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر ان کو جگہ ملتی ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تھی، آپ کی زندگی تھی، آپ کی حکمرانی تھی کہ ایک اینٹ اپنے سر کے نیچے لے کر سو جاتا۔ کفار کہتے کہ ہم ان کو کیسے عاجز کریں گے؟ وہ کہتے جب انہوں نے اپنا بندہ بھیجا ہمیں بتاؤ مسلمانوں کو ہم کیسے عاجز کریں؟ انہوں نے جا کر دیکھا کہ وہ مسلمانوں کا حاکم ہے، نہ کوئی چوکیدار ہے، نہ کوئی سیکورٹی ہے، ایک اینٹ سر کے نیچے لیے سو رہا ہے۔ وہ واپس جا کر کہتا ہے ان کو شکست دینا تمہاری بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تھی، جن کا عدل انصاف ساری دنیا کے اندر مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھنے کی، اپنانے کی، اس میں زندگیوں کے لانے کی اور اپنے بچوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سنانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔